بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک واقعہ سماعت فرمائیں۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک نوجوان حاضر ہوا اور حاضر ہو کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دی جائے کہ میں زنا کروں۔ تو جب اس نے یہ کہا تو صحابہ اٹھ کے دوڑے اسے مارنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع کر دیا کہ پیچھے ہو جائیں سارے۔ اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات نے اسے بڑے پیار سے کہا، اس لڑکے کو، اس نوجوان کو۔ آپ نے فرمایا، میری بات سنو، اگر کوئی زنا کے لیے تمہاری ماں کی طرف اشارہ کرے کہ میں اس سے زنا کرنا چاہتا ہوں تو تمہیں کیسا لگے گا؟ تو وہ نوجوان بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ اچھا نہیں لگے گا، یہ بہت ہی برا امر ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر کوئی تیری بہن سے زنا کے لیے کہے کہ میں اس سے زنا کرنا چاہتا ہوں تو تمہیں کیسا لگے گا؟ تو وہ لڑکا بولا، کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً یہ مجھے بہت ہی برا لگے گا، یہ تو بہت بری بات ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگ بھی یہی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے مختلف رشتوں کے بارے میں کہا، جیسے بیٹی کے لیے کہا کہ اگر کوئی تمہاری بیٹی سے زنا کا ارادہ کرے کہ کرنا تو تم کیا سمجھو گے؟ تو وہ بولا، یہ بھی بہت برا عمل ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف رشتوں، جیسے کہ اس کی خالہ، پھپھو کے حوالے سے یہ ساری باتیں کی، تو اس نے کہا، یقیناً یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بہت ہی برا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں، اگر تم کسی کی بیٹی کے ساتھ، کسی کی ماں کے ساتھ، یا کسی رشتے کے ساتھ تم زنا کرو گے، کسی لڑکی کے ساتھ، تو پھر اس کے گھر والے کیا سمجھیں گے؟ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے گناہ بخش دے، وطہر قلبہ، اور یا اللہ اس کے دل کو پاکیزگی عطا فرما۔ اور مزید آپ نے فرمایا، وحسن فرجہ، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور وہ پھر زنا سے باز رہا، اور آئندہ بھی وہ سارے ارادے اس نے ترک کر دیے۔ اچھا صاحبان، یہاں بات کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ حدیث مبارکہ سنانے کا مقصد فقط اتنا ہے کہ زنا کس قدر بڑا گناہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنی ساری مثالیں دے کر اسے منع فرمایا۔ ہمارے معاشرے میں زنا بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے زنا عذاب الہیہ کی ہی ایک صورت ہے۔ یہ معاشرے میں اتنی تیزی سے فروغ پا رہا ہے کہ میں آپ سے کیا کہوں۔ رستے میں جاتے ہوئے مختلف لڑکوں کو، نوجوان لڑکوں کو اور لڑکیوں کو دیکھتا ہوں تو دل بڑا جلتا ہے کہ یہ کیا تماشا چل رہا ہے آج کل۔ پتہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنی آنکھوں کو بے حیائی سے پر کرے گا تو قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اس کے علاوہ لوگ نکاح سے بھاگ رہے ہیں۔ کسی سے بات کریں نا کہ جی اپنے بچوں کا نکاح کر دیں، تو وہ جناب ایک تماشا، میرا بچہ تو بھی ہے ہی چھوٹا، میری بچی کی عمر ہی کیا ہے۔ وہ چھپ چھپ کے جو گناہ کر رہا ہے اس کا ذمہ دار پھر کون ہے؟ اور یاد رکھیں کہ قیامت کے روز ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ باپ ہے تو وہ اپنے بچوں کا جواب دے ہوگا قیامت کے دن۔ پتہ ہے حدیث مبارکہ یوں بھی ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا جس کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گی۔ تو جب وہ نامہ اعمال تولے جائیں گے تو اس وقت ایک لڑکا آ جائے گا، آ کے کہے گا، یا باری تعالیٰ، میں اس کا بیٹا ہوں، دنیا میں رہتے ہوئے اس نے مجھے برے کاموں سے منع نہیں کیا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ تو اس کی نیکیوں میں سے نیکیاں لے جا، اور وہ نیکیاں لے گا اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ پھر اس کی بیٹی آ جائے گی، پھر دوسرا بیٹا آ جائے گا، حتیٰ کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، بلکہ اس کے جو بچے ہیں اس کے گناہ، اس کے نامہ اعمال اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ جب گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے تو پھر اللہ حکم دے گا کہ اس کو اوندے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے۔
تو صاحبان یاد رکھیں کہ ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، وہ پتہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا، والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ کی طرف میرا بچہ میری بچی مائل ہو رہی ہے، بے حیائی کی طرف جا رہی ہے، اس کا کوئی حل ڈھونڈا جائے۔ وہ نہیں ڈھونڈا جاتا، بلکہ خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے، چپ ساتھ لی جاتی ہے کہ یہ بچے ہیں، اب ان کو نہیں پتہ۔ ایسا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب فرمایا کہ نکاح کے لیے جلدی کرے، تو پھر ہم کون ہیں اس میں جناب اپنی حدود و قیود بنانے والے؟ لہٰذا اپنے بچوں کو بے حیائی سے روکنا ہے، زنا کو اپنے معاشرے سے ختم کرنا ہے، تو پھر نکاح میں جلدی کرنا ہوگی۔ بچوں کے نکاح میں جلدی کریں، خدا را ماحول کو برا ہونے سے بچائیں۔ ہمارا ماحول اطراف بڑا ہی خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کریم ہم پر رحم فرمائے۔ قرآن پاک میں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور مزید اللہ پاک نے فرمایا اور یہ بہت ہی برا راستہ ہے، یہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ لہٰذا سامعین بچیں اس سے، اس دن سے بچیں جب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو خدا را بچا لیں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو۔ اور زنا کی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں، آنکھوں کا زنا ہوتا ہے، کانوں کا زنا ہوتا ہے، زبان کا زنا ہوتا ہے، ہاتھوں کا زنا ہوتا ہے۔ آنکھوں کا زنا کیا ہے کہ آپ حرام دیکھیں، نامحرم عورتوں کی طرف دیکھیں، اور اسی طرح کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو لڑکوں کو بھی جو بے حیائی سے دیکھتے ہیں، بدکاری کی غرض سے دیکھتے ہیں، وہ بھی گناہ میں آتا ہے۔ یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ کانوں کا زنا کیا ہے؟ کانوں کا زنا حرام کو سننا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو فحش گوئی کرے گا قیامت کے دن اسے کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ یہ جو بیٹھ کے ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں نا، مختلف گندی مندی ہر طرح کی باتیں کیے جاتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح ہاتھوں کا زنا کیا ہے کہ حرام کی طرف ہاتھوں کا بڑھنا، پاؤں کا زنا حرام کی طرف آپ کے پاؤں چل کے جائیں۔ لہٰذا اس سے بچ جائیں، اس سے بچا لیں اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو۔ خدا را اللہ کریم ہمیں با حیا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین۔